نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی بڑی مشہور سورہ احزاب کی آیہ مقدسہ پڑھیے اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی پڑھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور فرمان رسول کو اپنے دلوں میں رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو فیصل آباد کی ثناء اللہ مردوں کا نام ہوتا ہے، اس نے ثناء اللہ اپنا نام رکھ لیا۔ یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کی محرم ہوں، اللہ کی محرم ہوں۔ غلام قادیانی بھی یہی کہتا تھا کہ میں بھی اللہ کی محرم ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو مریم بنے دیکھا، پھر اس نے یہ کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ رجولیت فرمائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ 2 سال تک خون نہیں رکا، پھر رجولیت فرمائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ سے، ایسے کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب پھر رجولیت فرمائی تو حمل ٹھہر گیا۔ اس سے 10 مہینے بعد میں پیدا ہوا۔ کھوتی یا گھوڑی 10 مہینے بعد بچہ جنتی ہے، اونٹنی بھی 10 مہینے بعد بچہ جنتی ہے۔ اونٹنی کا 13 مہینے بعد، اونٹنی کا 13 مہینے بعد ہوتا ہے۔ گھوڑی اور کھوتی کا بچہ جو ہے وہ 10 مہینے بعد ہوتا ہے، جبکہ عورت کا 9 مہینے گزرتے ہیں یا 8 گزر کے نامہ شروع ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ جو بھی بیٹا یا بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ثناء اللہ جو عورت ہے، یہ نبوت کا اسے دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن پاک کی آیہ مقدسہ ہے سورۃ احزاب کی ہے۔ کئی جگہ یہ لفظ آیا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے یہ باتیں ہیں۔ یہ کسی جگہ بھی نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول ہونے کا کہیں ذکر نہیں۔ اور احمدی جو ہے، جن کا نبی غلام قادیانی حرام کا لطفہ ہے، خود وہ اعتراف کرتا ہے۔ پھر 10 مہینے بعد خود پیدا ہوا، اپنے میں سے خود مریم بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے رجولیت فرمائی، پھر 2 سال کے سال خون جاری رہا، پھر اللہ نے رجولیت فرمائی، پھر حمل ٹھہر گیا، پھر وہ پیدا ہو گیا، یعنی پیور حرام زادہ پیدا ہو گیا۔ اب ثناء اللہ عورت جو ہے نبی ہے، یہ بتائے اس کا محرم اللہ ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کتنی مرتبہ رجولیت فرمائی۔
محرم اگر جب اللہ ہے تو اس کا شوہر کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی جھوٹ ہے. اس کا محرم تو شوہر ہے. محرم اللہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ تو محرم کسی کا نہیں. اللہ نے ہم میں سے عورتوں کے محرم بنائے ہیں اور ہماری عورتیں ہمارے لیے محرم ہیں. بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے. یہ ہماری محرم عورتیں ہیں اور ہم ان کے محرم مرد ہیں. اللہ جس کا محرم ہو وہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ بھی ہماری طرح انسان ہوگا اور اس ثناء اللہ عورت کے ساتھ اس نے رجولت فرمائی ہوگی. یہ آپ اس سے پوچھو کہ اللہ نے تیرے ساتھ کتنی مرتبہ رجولت فرمائی ہے. جبکہ تیرا شوہر ہے اس شوہر سے طلاق لے، کیونکہ محرم شوہر تو رہا ہی نہ. کوئی بیٹا ہے تو وہ بھی حرام زادہ، بیٹی ہے تو وہ بھی حرام زادی. اس کا جتنا خاندان ہے، اس کی بہن جو ہے وہ بھی حرام زادی، جو اس کی نبوت کی کیا کہتے ہیں دلیل دے رہی ہے، اس پہ گواہی دے رہی ہے. اس کا شوہر بھی گواہی دے رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے میں اللہ کی محرم ہوں. تو شوہر جو ہے اس کے ساتھ جو بیٹھا اٹھا وہ سارے بچے حرام کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا تو کوئی بچہ نہیں. جب وہ محرم ہوگا صاحب ظاہر اس کا بچہ بھی ہوگا، اس کی بیوی بھی ہوگی. اللہ جب محرم ہوگا تو یہ کیٹیگری تو ضروری ہے محرم کے لیے. ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو. اب تو اس کے شوہر کا اللہ جو ہے وہ بھائی ہوگا. اب دیور ہے یا جیٹھ ہے اس کو یہ خدا سے ملتی ہے، اس نے اس کے ساتھ رجولیت کی ہوگی اور اس کے شوہر کو پتہ ہی نہیں. اللہ تو محرم نہیں بن سکتا. اللہ اگر محرم ہے تو وہ شوہر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے. دیور جیٹھ بھی محرم نہیں ہے، محرم نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کو محرم بنا لے عورت خود، یعنی کام حرام کا اس کے ساتھ کرتی رہے، وہ تو اس کا محرم بن گیا نا. پھر جتنے بچے جنے گی حرام زادی جنے گی، تو اس کی جتنی بھی اولاد ہے وہ حرام زادی ہے. یہ خود بھی حرام زادی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد دنیا کائنات جتنا مرضی زور لگا لے کوئی نبی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی.